دیکھیں گے تاریخ اسلام اٹھا کر آپ دیکھیں، اسلام جو پھیلا آج یہ شور کیا جاتا ہے کہ تلوار کے زور سے جہاد کے ذریعے زبردستی تلوار کے زور پر لوگوں کو مسلمان بنایا گیا، اور جہاد اسی بات سے مشروع کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ یہ بدترین تہمت ہے اسلام اور اہل اسلام کا۔ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں، اور تمام علماء کے دیندار حکمرانوں کے زمانے میں ایک واقعہ آپ نہیں دکھا سکتے تاریخ اسلام میں کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا گیا۔ چنانچہ اسلام جو پھیلا ہے اپنی حقانیت کے زور پر پھیلا اور اہل اسلام کے اخلاق و کردار سے پھیلا۔ صحابہ کرام جہاں چلے گئے اسلام کا نمونہ بن کر پہنچے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بن کر پہنچے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ کو تو عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ تشدد کی تعلیم لے کر نہیں آئے تھے، وہ تو یہ تعلیم لے کر آئے تھے اور قرآن لے کر آئے تھے، جو قرآن یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی ہدایت کے لیے ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا گیا تو ہدایت کی گئی موسیٰ اور ہارون کو کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے بات درد کرنا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ تعالیٰ سے کہ خجل اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے اہل اسلام کے لیے تو ہے ہی، اہل مدارس کے لیے بھی ہے اور مخالفین اسلام کے لیے بھی ہے۔ اسلام میں کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ دوسروں کو زبردستی مسلمان بناؤ، بلکہ جہاں کوئی وہاں مجاہدین اسلام پہنچے ہیں اور وہاں اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، بہت سے مقامات پر تو وہیں کے عوام نے اپنے حکمرانوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمان مجاہدین کے لیے دروازے کھول دیے، ان کا استقبال کیا اور انہوں نے پھر عدل و انصاف پھیلایا، غریبوں کی مدد کی، بیواؤں کی آہیں سنی اور ان کی فریاد کو پہنچے اور عدل و انصاف دنیا میں پھیلایا۔ صحابہ کرام جہاں پہنچے ہیں ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر ہمارے بزرگوں نے مستقل کتابیں لکھی۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمل حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام مولانا سید عثمانی کے بڑے بھائی تھے اور ہمارے والد صاحب کے اساتذہ میں سے، انہوں نے مستقل کتاب لکھی کہ دنیا میں اسلام کیوں کر پھیلا، کس طرح پھیلا، واقعات لکھے کہ اسلام اپنے حقانیت کے اوپر سے پھیلا اور صحابہ کرام کے اور مجاہدین اسلام جو گئے ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر پھیلا ہے۔ ہندوستان کے جنوبی علاقے میں مدراس کی خطے میں سرامیر ایک علاقہ ہے، اب اس کو سری لنکا کی سرحد سے مل رہی ہے، اور مالدیپ، یہاں اسلام کس طرح پھیلا۔ صحابہ کرام کو تابعین تبع تابعین یا کے بعد بھی گئے، وہاں پہنچے ہیں تجارت کے لیے، کچھ پہنچے ہیں سیاحت کے لیے، انہوں نے تجارت دے کر بیٹھے تو ان کا اخلاق و کردار کیا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے،
کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، کبھی عیب دار چیز کو اس کا عیب ظاہر کیے بغیر فروخت نہیں کرتے تھے، لوگوں سے نرم بات کرتے تھے، محبت پیار کی بات کرتے تھے، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرتے تھے، کوئی مدد عاری ہو تو اس کی مدد کرتے تھے، رحمت بن کر رہے گزروں کے لیے۔ اور راحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی پر عمل کرنے والے لوگ تھے، ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے پاس آنے شروع ہوئے، اور جو تاجر وہی سامان لے کر بیٹھے تھے ان کا کاروبار اس طرح نہیں چلتا تھا جتنا ان کا چلتا تھا۔ آ کر وجہ پوچھی تو انہوں نے بتلایا کہ اب تو تم سے بھی زیادہ خراب حالت میں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا کہ ہمارے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور رحمت بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ہم کو یہ تعلیمات دی، رفتہ رفتہ اسلام پھیلنا شروع ہوا، پارٹر کو خبر دی گئی کہ خبر لو تمہارے ملک میں تمہارے خلاف ایک دین پھیل رہا ہے، بلا بھیجا ان بزرگوں کو، پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے حالات بتلائے، اللہ تعالیٰ نے راجا کے دل میں اسلام ڈال دیا، وہ بھی مشرف اسلام ہو۔ مالدیپ اور کراچی کے علاقے میں اسلام اس طریقے سے پھیلا، اسلام حکومت قائم ہو گئی اور آگے چلیے ملائیشیا، انڈونیشیا، ہانگ کانگ، یہاں تک کہ چائنا کا وہ آخری کنارہ جو ہانگ کانگ سے ملتا ہے، یہاں تک کوئی دستہ مجاہدین کا نہیں کیا، کوئی قافلہ تبلیغی جماعت کا نہیں کیا، وہاں تاجر گئے تھے، کچھ ملازمت کرنے والے گئے تھے، کچھ سیاحت کرنے والے گئے تھے، ان کے اخلاق و کردار دیکھ دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ الحمدللہ آج بھی اگر مسلمان اپنے اخلاق و کردار کو اسلام کے ساتھ میں ڈال دیں تو اسلام اسی طریقے سے پھیلے گا، بلکہ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ دشمنان اسلام کو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر ہی رہے ہیں، اور وہ جہاد کے خلاف مسلسل بولتے ہیں کہ جہاد کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے مشروع کیا گیا ہے، حالانکہ جہاد کا اس مقصد کی حقیقت بالکل نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، بلکہ مجاہدین کی ہدایات یا قرآن کریم ہدایات کی ہیں کہ ان کے جان مال اور آبرو کا تحفظ کرو۔ غیر مسلم تمہارے ملک میں اگر باہر سے آئے جائز طریقے سے اجازت لے کر وہی احکم من المشرکین تجارتا فاعذبوا فارسا کلام اللہ، اور اگر تمہارے ملک میں غیر مسلم رہتے ہو تو ان کے جان مال اور آبرو کا تحفظ تمہاری ذمہ داری ایسی ہے جیسے مسلمان کے جان مال اور آبرو کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ملک میں جتنے غیر مسلم رہ رہے ہیں ان کے جان مال اور آبرو کی حفاظت ہماری ایسی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں ہدایات آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اس سلسلے میں فرمائی، وقت زیادہ ہو جائے گا اس بارے میں تفصیل سے نہیں جا رہا۔ اور شروع کی تاریخ وہی جناح العزت مجنا رہا، کافروں سے صلح کا معاملہ رہا، جنگ تو صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب صلح کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہم سایہ بند کرنے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم سے کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لڑنے ہی پر آباد ہے، اور ہمیں اس انتظار میں کہ وہ ہم بس جب بھی موقع ملے ہم پر حملہ کریں تو پھر ہمارا یہ معاملہ ہے کہ صرف ہم دفاعی جہاد نہیں کرتے بلکہ اسلامی جہاد بھی کرتے ہیں، ایسا اسلامی جہاد کیا الحمدللہ۔ لیکن جہاد لڑائی قتال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عافیت طلب کرو، اللہ میں سے عافیت مانگو، لڑائی کی نوبت نہ آئے، عافیت مانگو، لڑائی کے بغیر کام ہو جائے تو اچھا ہے، اور لیکن اگر جنگ ہو جائے، جنگ کرنی پڑے تو جان لو کہ تلواروں کے سائے میں جنت ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات تو انتہائی معتدل تعلیمات ہیں۔ آج مدرسوں کو بدنام کرنے کا ایک ذریعہ تو میڈیا ہے، دشمنان اسلام، اور خود پاکستان کے اندر بھی بعض سیکولر عناصر ان مدرسوں کو دشمن ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اسلام کے دینی مدرسے ہیں،
جب تک یہ مدرسے موجود ہیں دین کی حفاظت پوری طرح موجود ہے اس ملک میں۔ اس بات سے مدرسوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اچھال سے باتیں بتاتے ہیں کہ دہشت گردی مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے، حالانکہ مدرسوں کا حال جو ہے وہ میں آپ کر رہا ہوں۔ کچھ یہ بات ہو گئی ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان جذبات سے مغلوب ہو کر دوسروں کے بہکاوے میں آ کر دین کا جذبہ لے کر، دین کا جذبہ ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا، جوانی دیوانی ہوتی ہے، جذبات میں آ کر آدمی نیت معرفات ٹھیک ہوتی ہے، عمل غلط ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ایسے سادہ نوجوانوں کو استعمال کیا دشمنان اسلام نے اور ان کو برانگیختہ کیا جذبات، اور انہوں نے اسلامی ہدایات کو اسے کچھ ڈال کر اپنے جذبات کی پیروی شروع کی اور جہاد کا نام سے شروع کی، دہشت گردی کا نام جہاد رکھ دیا، حالانکہ دہشت گردی کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں۔ اسلام جہاد مقدس امانت ہے، مقدس عبادت ہے، لیکن اس کی شرطیں ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کے احکام ہیں، اس کی پابندیاں ہیں، اس کی حدود ہیں۔ ان حدود کے ساتھ تو جہاد ہے، جب ان حدود سے آگے بڑھے گا تو دہشت گردی ہے۔ اور آج بم پھاڑ دیا محلے میں جا کر، کتنے بے گناہ مارے گئے، عورتیں مرد، یہ کہاں کا جہاد ہے؟ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین اسلام کو فتح مبین عطا فرمائے اور دہشت گردوں کو تباہ و برباد کرے، جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، جہاد کو بدنام کیا ہے۔ آج لوگ جہاد کا نام لیتے ہوئے ڈرنے لگے، لیکن میں نہیں ڈرتا، اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں آپ جہاد کا نام لینے سے نہ ڈریں۔ جہاد الگ چیز ہے، مقدس عبادت ہے، دہشت گردی خباثت ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ دہشت گردوں پر اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے، مجاہدین اسلام میں اتحاد پیدا فرمائے اور ان کو فتح مبین عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مجاہدین اسلام میں داخل کرے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی موت کی دعا کی تھی، ہماری دعا بھی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد ہو، دہشت گردی کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ جہاد کے تو حدود ہیں، جہاد تو رحمت بنتا ہے انسانوں کے لیے۔ جہاد جب کہیں حدود میں ہو وہ رحمت بنتا ہے عالم اسلام کے لیے، سلامتی کا پیغام لے کر جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جہاد اس موضوع پر بہت کتابیں لکھی ہیں، جنہیں ہم دنیا میں اسلام کیوں کر پھیلا، بلکہ برعکس معاملہ بھی ہوا ہے، اسلام لانے والوں پر تشدد کیا گیا، مگر انہوں نے تشدد کو برداشت کیا اور اسلام کو نہیں چھوڑا۔ چنانچہ شیخ الادب حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام تو سنا ہوگا نہیں؟ طلبا نے نفرت اللہ پر کیا کچھ نہیں پڑھا، تو شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر استاد تھے، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کتابیں سب زیادہ پڑھی، ابتدا سے لے کر انتہا تک ان کی کتابیں پڑھتے رہے۔ میں نے بھی بار بار ان کی زیارت کی ہے اور الحمدللہ شفقت فرماتے تھے۔ تو میں ابھی 20-25 سال پہلے کئی مرتبہ ہجرت کر کے وہاں گئے تھے، کئی مرتبہ جانا ہوا دیوبند، اور آخری مرتبہ 20-25 سال پہلے گیا۔ حضرت شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے وہاں ہوتے ہیں، خدا نظر کی حیات دیوبند میں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے ابا جان کے پکا ایک مسودہ میرے پاس رکھا ہے، رسالہ ہے، یہاں تو پتہ نہیں کوئی چھاپے گا یا نہیں چھاپے گا، آپ اگر چھاپ سکے۔ میں نے دیکھا، اس کا نام تھا دنیا کو اسلام سے کیوں کر روکا گیا، کس طرح روکا گیا۔ دوسرے بزرگ ہمارے دوسرے بزرگوں کے خلاف کیا کہ دنیا میں اسلام کیوں کر پھیلا، اور بتایا کہ طاقت سے نہیں، اخلاق و کردار کو رکھانے سے۔
اور یہ لکھا تھا کہ دنیا کو اسلام سے کس طرح روکا گیا، بلال حبشی پر کیسے کوڑے بچائے گئے اسلام کی وجہ سے، مگر ان کو ہر کوڑے کے جواب میں وہ آج ہی آواز لگاتے رہے۔ ایسے سارے واقعات انہوں نے بیان کیے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اسلام کے روکنے کی جو تدبیریں ہوئی ہیں، تشدد ہوا ہے، اسلام پھیلانے کے لیے کبھی تشدد نہیں ہوا، اور اگر کبھی ہوا ہے تو وہ بزرگوں کے علم دین کے خلاف ہوا ہے، اور پھر وہ جہاد نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ جہاد نہیں، وہ دہشت گردی ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ الحمدللہ آج یہ مدرسے کے ہمارے والوں تحقیق ہو کر جا رہے ہیں اور 9 بج گئے۔ میں نے آیت پڑھی تھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، لیکن حدیث متصل بالاولیت پر بات آگے رحمت کی اور رحم کی، اس کے بعد وہ لمبی ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس آیت پر کلام کروں گا تو اور ہی بہت لمبی ہو جائے گی بات، اور اس میں باتیں بہت ساری ہیں۔ آج جتنا پوری دنیا میں مسلمانوں کا مسائل درپیش ہے، ایک تو یہی مسائل ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر بعض لوگوں نے دین کا نام لے کر دین کے خلاف دہشت گردی کا راستہ اختیار کیا، جس سے جہاد بھی بدنام ہوا، مجاہدین بھی بدنام ہوئے، اسلام بھی بدنام ہوا، علماء بھی بدنام ہوئے، یہ داڑھی اور ٹوپی بھی بدنام ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ بد امنی کا اور کرپشن کا اور بے چینیوں کا یہ مسئلہ ہے۔ آج پوری دنیا میں عموماً اور ہمارے پاکستان میں خصوصاً، اور ہم جیسے دوسرے ممالک بد امنی عروج پر ہے، قتل و غارت گری کا بازار، لا قانونیت پھیلی ہوئی ہے، غربت پھیلی ہوئی ہے، غربت ہے، لاش ہے، مظالم ہیں، کرپشن ہیں، دھوکہ بازیاں ہیں، حق تلفیاں ہیں، گھر گھر لڑائی جھگڑے ہیں۔ جتنی بے چینیاں آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، ان سب کے علاج، اس سب کا علاج اس حالت میں قرآن حکیم نے دیا ہے۔ قرآن کریم تو اعجاز ہے، معجزہ ہے، اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ علوم اور باتوں کے مضامین کے سمندر پنہا ہوتے ایک ایک آیت کے اندر۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ آج میں نے جمعہ کے اجتماع میں بھی اس آیت کا خطاب کیا تھا، لیکن وقت مختصر تھا تو تھوڑی بات ہو گئی، الحمدللہ وہ بھی ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو، امانتیں امانت والوں کو ادا کر دو۔ امانت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں اس کا مضمون، اس کے معنی، اس کا مفہوم بہت محدود ہے۔ اردو میں تو امانت ہم اس روپے پیسے کو کہتے ہیں جتنے کسی نے ہمارے پاس رکھوا دیا، جو کوئی سامان ہمارے پاس رکھوا دیا، بھائی کسی غریب رکھ لیجیے، جو ہم نے رکھوا دیا، یہ امانت ہے۔ عربی میں بھی اس کو امانت، عربی میں بھی کہتے ہیں اس کو امانت، شریعت میں بھی امانت ہے، لیکن اردو کے اس مفہوم سے زیادہ مفہوم ہے عربی زبان میں اور قرآن و سنت کی تعلیمات میں۔ امانت کا مفہوم بہت پھیلا ہوا ہے۔
बहुत वसी हुकूक है। और हासिल उसका क्या है कि हर एक का जो हक आपके पास है वो अमानत है। जो हक आपके जिम्मे है किसी का, वो अमानत है आपके पास, इसकी अदायगी का हुक्म है। अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि तुम अमानत वालों को पहुंचा दो, यानी हकदारों को हम सब हक पहुंचा दो। और ये हुक्म आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, एक एक हर मोमिन के लिए है, छोटे के लिए भी, बड़े के लिए भी, हाकिम के लिए भी, महकूम के लिए भी, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, औरत के लिए भी, मर्द के लिए भी, सबके तमाम मुसलमानों का ये हुक्म है। तुमको हुक्म देता है अल्लाह, कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, फर्ज है कि तुम हर एक का हक उसको पहुंचा दो। आज हुकूक की लड़ाई का दौर है। जमहूरियत दुनिया में जमहूरियत का डंका पिट रहा है, लेकिन ये जमहूरियत, ये आजादी, ये सियासत जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, पाकिस्तान हो या मगरबी ममालिक तरक्की याफ्ता हो, इन सब में लीडर और सियासी लीडर और उनके रहनुमा, उनके कायद क्या सिखाते हैं? हुकूक मांगना सिखाते हैं। हुकूक दो, हुकूक मांगना सिखाते हैं। ट्रेड यूनियनें हैं, उनके लीडर मजदूरों को कहते हैं हमारे खुला मुताले हैं, वाज चाहते हैं हमारा ये काम करो, हमारा ये काम करो, हमारा ये काम करो, बैनर लगे में ये काम करो। जो सियासी जमात है, छोटी तंजीम हो या बड़ी, इन सब का तरीका, सबका मंशूर क्या है? हमारे हुकूक अदा करो। हुकूक मांगना सिखाती है मौजूदा क़ियादत इंसानों अपने कारकुनों को कहते कि हुकूक मांगो, और हुकूक मांगने के लिए भला भला काम करो। लेकिन कुरान में कहीं ये हुक्म नहीं दिया गया कि तुम्हारे हुकूक मांगो। कुरान तो अल्लाह का कलाम है, रब्बुल अरबाब का कलाम है, अहकमुल हाकिमीन का कलाम है, हकीम का कलाम है, जो हाकिम भी है, हकीम भी। उसने ये हुक्म नहीं दिया कि हुकूक मांगो, बल्कि हुक्म दिया कि हुकूक अदा करो। अगर सब लोग हक मांगते रहेंगे और हक अदा करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो हक मिल जाएगा लोगों को? नहीं मिल रहा है लोगों को हक। कितने जुलूस हैं, कितने जलसे हैं, कितने पोस्टर हैं, कितने मीडिया के प्रोपेगेंडे हैं, लेकिन हुकूक नहीं मिल रहे, क्योंकि हुकूक मिलने का तरीका ये है ही नहीं। हुकूक मिलने का तरीका यह है कि लोगों अपने कारकुनों को कहो कि तुम लोगों के हुकूक अदा करो। मैं अपने शागिर्दों को कहूं कि तुम लोगों के हुकूक अदा करो। बाप अपने बेटों बच्चों को कहे कि तुम दूसरों के हुकूक अदा करो। उस्ताद अपने शागिर्दों को कहे, अफसर अपने मातहतों को कहे, हाकिम अपने महकूमों को कहे, सियासी लीडर अपने कारकुनों को कहे कि दूसरों के हुकूक अदा करो, किसी के अफसर में ना होने दो। एक हक मिलेगा सब तो ही मिलेगा। तो चुनांचे कुरान करीम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि तुम उन लोगों की अमानतें यानी उनके हुकूक उनको अदा कर दो। और अमानत बहुत आम है। आपसे कोई मशवरा तलब करे, ये आपसे मशवरा चाहिए, ये मशवरा जो आप देंगे ये भी अमानत है। आप पर लाजिम है कि आप ऐसा मशवरा दें जिसमें उसके खैर खाही हो।